بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ ہماری خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، خاص طور پہ مسلح افواج میں، لا انفورسنگ ایجنسیز، اس کے علاوہ طب ہے، ایجوکیشن ہے، اور اب قانون میں بھی الحمدللہ ہماری بچیاں بہت عمدہ اور نمایاں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کردار ادا کر رہی ہیں. آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے، اب بیرسٹر امر عباسی سنگاپور سے تشریف لائیں گے. بہت شکریہ امر. یہ جو پروگرام نوجوانوں کے لیے ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی تعلیمی سفر کے بارے میں پہلے بات کریں. جی ضرور، شکریہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میرا نام امر عباسی ہے اور میں کراچی میں میری پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے بعد میری پوری پرائمری ایجوکیشن پاکستان کراچی سے ہی ہے. میرا او لیولز تک کا سفر ماما پارسی گرلز ایجوکیشن اسکول میں تھا، اینڈ دین پھر میرے اے لیولز کے لیے میں نے لائسیم اسکول ہے کراچی میں، وہاں گئی تھی. اس کے بعد پھر میں نے بی اے ایل ایل بی یونیورسٹی آف مانچسٹر سے کیا تھا یو کے میں، اور پھر میں نے اپنا بار ایٹ لا جس کو کہتے ہیں وہ سٹی لا اسکول لنکنز ان سے کیا تھا لنڈن میں. گڈ. اچھا یہ بتائیے کہ تعلیم کے دوران آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھیں؟ جی بہت زیادہ. مجھے کافی شوق رہا ڈیورنگ مائی اسکول ٹائم. میں ڈرامٹک سوسائٹی میں بھی بہت ایکٹیو تھی، تو تھیٹر اور بیسکلی اسپیکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی ہوتا تھا، تو ڈیکلیمیشنز، ڈبیٹس، وہ میرا فوٹے رہا. اور میں نے کافی آگے تک جو ہے اپنی ڈبیٹنگ کریئر کو چلایا. یونیورسٹی لیول تک آئی واز ویری انوالوڈ وتھ ڈبیٹس، ایم یو اینز، ڈیکلیمیشنز. تو جی بالکل. لیکن آپ دیکھیے یہ جو کھیل کود ہوتا ہے، اس سے بہت ڈسپلن پیدا ہوتا ہے جی، اور اس سے بہت یعنی فزیکلی انسان کو بڑا فائدہ. تو آپ کھیلوں میں حصہ لیتے تھے؟ جی ہمارے اسکول میں اسپورٹس تھا، اور میں اسپورٹس میں بہت بیسک لیول پر انوالو تھی. مطلب والی بال ہو گئی، تھرو بال ہو گئی، اس طرح جو ریسز ہوتی ہیں کر لی، لیکن اس کو میں نے پرسو نہیں کیا. سوئمنگ وغیرہ کا شوق رہا. لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک اینی تھنگ فزیکل جو آپ کرتے ہیں اس سے آپ کا مینٹل اسٹیمولیشن بھی کافی ہوتا ہے. جی جی جی. اچھا آپ نے اسکولنگ کی ہے انگلش میڈیم اسکول سے. ہمارے یہاں ایک جنرلی پرسیپشن یہ ہے کہ جو بچے انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، آف کورس ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں ایک مت ہے. ایکچولی دیکھیں پاکستان کی آفیشیل لینگویج انگلش ہے، تو اگر آپ بچوں کو صرف اس وجہ سے انگلش میڈیم اسکولز میں نہ ڈال کے اردو میڈیم میں ڈالیں گے تو آپ پھر اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈس سروس، ایک ناانصافی کر رہے ہیں، بیکاز آپ ان کو یہ ٹولز نہیں دے رہے کہ وہ یہاں کے آفیشیل اداروں میں کام کر سکیں یا باہر ملکوں میں جا کے کام کر سکیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آئی تھنک دین جو ہوتا ہے اور تربیت جو ہوتی ہے وہ گھر از یور فرسٹ اسکول، رائٹ؟ سو آئی تھنک وہ چیز آپ کو جو گھر میں آپ کو ماحول ملے گا آپ اسی چیز کو وہ کرو گے. اینڈ ان فیکٹ بہت آئی تھنک لینگویج از ناٹ دا ڈیسائسو فیکٹر جس سے پتہ چلے کہ آپ کن حرکتوں یا عادتوں میں پڑ جائیں گے. یہ تو آئی تھنک آپ کے گھر کی تربیت اور پھر انسان کی ایک انڈیویجول پرسنالٹی بھی. بہت ہمارے سکسیزفل عورتیں ہیں، مرد ہیں جو اچھے انگلش میڈیم اسکول سے پڑھے ہیں لیکن دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلتے ہیں. اچھا امر ایک اور بات بتائیے کہ یہ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں جو ہمارے پنجابی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں سے اردو بولتے ہیں، اور وہ بچے جب باہر چلے جاتے ہیں تو وہ انگلش بولتے ہیں. اپنی جو آئیڈینٹی ہے، جو شناخت ہے، وہ پیچھے رہ جاتی ہے. آپ سندھ میں رہی ہیں اور آپ کی جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کی مدر لینگویج سندھی ہے. بالکل. تو کیا آپ کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ آپ نے اپنی زبان کو قائم رکھا؟ بالکل. ہمارے گھر میں فلوئنٹ سندھی بولی جاتی تھی. میرے فادر سندھی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ حیدرآباد سے ہے. سیور میں میرے دادا سیٹل ہوئے تھے، وہاں سے میرے فادر کی جرنی سٹارٹ ہوئی. اور میری مدر کی جو فیملی، آلدو میری مدر کراچی میں بورن اینڈ براٹ اپ ہے، پر میرے نانا منور علی ارباب ان کا بیک گراؤنڈ از فرام حالہ. تو ان کے پاس بھی پیور سندھی بولی جاتی تھی. تو ہم لوگ تو بچپن سے سندھی میں کمیونیکیشن، گھر میں کزنس کے ساتھ، خالہ، تو وی آر ویری فلوئنٹ. پھر آبویسلی ماما پارسی میں کمپلسری سبجیکٹ بھی تھا سندھی، تو سب کو مشکل لگتا تھا، لیکن شاید کیونکہ میں بولتی تھی تو میرے لیے زیادہ ایزی تھا. اس کی اسکرپٹ بھی میں فلوئنٹلی پڑھ لیتی ہوں. اور یہ بڑا ایڈوانٹیج تھا بائی دا وے، کیونکہ جب میں اپنی لا فرم میں آئی، پہلی جو میری جاب تھی، تو وہاں پر ایک دفعہ ایسا کیس آیا جو پورا ڈاکیومنٹ سندھی میں تھا اور کوئی نہیں پڑھ سکا، لیکن آئی کوڈ ریڈ اٹ. تو الحمدللہ آئی تھنک اینی لینگویج از اے بگ ایسیٹ. اور جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان نہیں سکھا رہے، مجھے لگ رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ڈس سروس ہے. آپ کو تو لینگویجز
زیادہ آنی چاہیے, کاش کہ مجھے اور آتی. اچھا امر, آپ بات کر رہی تھیں کیریکٹر بلڈنگ کی, تو اس میں مین رول کس کا ہوتا ہے؟ ٹیچرز کا ہوتا ہے, پیرنٹس کا ہوتا ہے, یا معاشرے کا؟ کون ہے جو آپ کی کردار سازی میں مدد کرتا ہے؟ ایکچولی یہ بہت اچھا سوال ہے. مجھے لگتا ہے کہ لائک آئی سیڈ, آپ کا پہلا اسکول تو آپ کا گھر ہوتا ہے. آپ کے پیرنٹس جو آپ کو تربیت دیتے ہیں, جو آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے, آئی تھنک دیٹ از یور فرسٹ ٹیچر, دیٹس یور فرسٹ اسکول. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک آپ کے اسکول کے ماحول کا اور آپ کے معاشرے کے بھی پرسیپشن کا آپ پر بہت انفلوئنس ہوتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یہ سارے فیکٹرز ایک بڑا پارٹ. اب کوئی اسکول جائے, اس کو وہاں شاباشی ملے, گھر کا ماحول بہت ریگریسو ہو, وہ بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسکول بہت اچھا ہو, ماں باپ آپ کو بہت سپورٹ دیں, معاشرے میں ایک لڑکی باہر جائے اور اس کا رستے میں ہراسمنٹ ہو جائے, تو اس کا بھی کانفیڈنس کرش ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ سارے فیکٹرز جب مل کے ساتھ چلتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا انفلوئنس آپ کی پرسنالٹی پر ہوتا ہے. اچھا امر, آج کل ایک بڑا پرابلم یہ آیا ہے کہ جب سے ہمارے یہاں سوشل میڈیا آیا ہے تو بچوں نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں. اب جو ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہے وہ لٹریچر بالکل نہیں پڑھ رہا, یا لٹریچر کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کوئی جو معلومات کے لیے کچھ نہیں کر رہا. تو آپ نے کیسا ماحول تھا آپ کے اسکول اور گھر کا؟ دیکھیں, ایک تو یہ تھا کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو تب کمپیوٹرز لانچ نہیں ہوئے تھے, رائٹ. تو ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے, جب تک آئی تھنک میں 8th یا 9th میں آئی تب جا کے پہلا کمپیوٹر گھر پر آیا, تب پہلا موبائل آیا. تو ہم وہ جنریشن ہے جس نے یہ پوری ڈیولپمنٹ دیکھی. اس سے پہلے ہمارے پاس یہ آپشن ہی نہیں تھا. تو ظاہر ہے ہمارے گھروں کا ماحول بہت زیادہ, میرا تو ایٹ لیسٹ بہت زیادہ فوکس تھا آن ریڈنگ, اور مجھے جنون بھی بہت تھا. اور یہ ایک ایسا پیشن ہے جو میرے ابو نے بڑا فیول کیا, کہ ہمیں پاکٹ منی ملتی تھی اور ہم سارے باہر جاتے تھے, اور میری 500 روپے کی اگر پاکٹ منی تھی تو اس میں سے 3 بکس آتی تھی, میں 2 دن میں ختم کر لیتی تھی. تو میرے فادر پھر مجھے کہتے تھے کہ نہیں, میں اپنی بیٹی کو پھر بھی پڑھاؤں گا, تو آپ پھر چلو آپ اور بکس خریدو. تو وہ تو ایک پیشن تو میرے پیرنٹس نے فیول کیا. لیکن پھر جب آبویسلی موبائلز آئے اور سوشل میڈیا آئے, ایکچولی کتابیں بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جب کتابیں تھی, آپ بری کتاب بھی پڑھ سکتے ہو, آپ اچھی بھی پڑھ سکتے ہو, آپ اپنا ٹائم کہاں انویسٹ کرتے ہو یہ ایک پرسنل چوائس ہے. So I think social media also today, it's not a complete vice. There is a balance. مطلب اس میں بھی بہت بینیفٹس ہیں. آج کل کے بچے جو اسکولس جا رہے ہیں, اب ظاہر ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی فیسلٹی کیسے یوز کرتے ہیں. اگر آپ اس کو یوز صحیح طریقے سے کر کے اپنی ریسرچ کو فار ایگزامپل اسٹرینتھن کر سکتے ہو, تو دین اٹس فائن. آپ اسی سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, یا آپ مطلب رینڈم ایپس کو یوز کر کے اسکرولنگ کر رہے ہو, تو ظاہر ہے اس کا آپ کی کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ زیادہ اچھا پازیٹیو انفلوئنس تو نہیں آئے گا. تو ایک ٹول ہے, اس کو آپ صحیح سے یوز کریں تو آپ کے بینیفٹ میں جا سکتا ہے, غلط یوز کریں تو. یعنی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس خاص طور پہ جو ہیں ان کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, اور خاص طور پہ ٹائمنگز کا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب بچے رات کے 3 بجے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی باہر ملک میں کسی سے, تو اس سے جو ہمیں ڈاکٹر صاحب آئے تھے جو بتا رہے تھے کہ اس سے آپ کے ذہن پہ, آپ کی آنکھوں پہ, آپ کی فزیک کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. آپ پوری نیند نہیں لے رہے ہوتے, اور آپ کی اس کا آپ بتائیے کہ کس کو مانیٹر کرنا چاہیے پیرنٹس کو کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک اپ ٹو اے سرٹن ایج تو کرنا چاہیے, کیونکہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو اگر ظاہر ہے میرے بچے ہوں اور چھوٹے ہوں تو میں تو ضرور واچ کروں. ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک ایج کے بعد ظاہر ہے آپ کو اگلے بچے کی بھی پریویسی کو رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ تب تک آپ, امید یہ ہے کہ آپ ان کو اتنا رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ سمجھا دیں کہ ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے, یہ چیز میرے فائدے میں نہیں ہے. تو آئی تھنک اگر آپ ان کو یہ اکوپ کریں ود دس نالج اینڈ دس کوچنگ اینڈ یہ ایک گائیڈنس, تربیت اگر آپ ان کو وہ دے دیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں اپنے چوائسیز میں. لیکن آپ ان کو کمپلیٹلی ہٹا بھی نہیں سکتے, کیونکہ آج کل کے زمانے میں ایک بچے کو نہ دیں آپ ڈیوائس, نہ دیں انٹرنیٹ کا ایکسیس, تو وہ پھر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چل سکیں گے, کیونکہ اے آئی بہت اسپیڈ میں ایڈوانس ہو رہا ہے. تو انفیکٹ آئی تھنک پاکستان میں بہت اپرچونٹی ہے. آپ اگر ہمارے پڑوسی ملکوں کو دیکھیں تو انہوں نے اس ایک ٹیک سیکٹر کو اتنا اپنا اسٹرینتھ بنا دیا ہے کہ سروسز, ٹیک سروسز ان کی ایک اسٹرینتھ ہے, وہ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے بچے اس میں ابھی بھی تھوڑا پیچھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, ہر ایک کا کوئی رول ماڈل ضرور ہوتا ہے, تو آپ بتائیے کہ آپ کے رول ماڈل کون تھے؟ آپ کے اساتذہ تھے, پیرنٹس, کس سے آپ بہت امپریس ہوئی ہیں کہ آپ کو ان کو فالو کرنا چاہیے؟ آئی تھنک
ٹو بی ویری آنیسٹ بہت سارے تھے. میرے فادر واز اوبویسلی مائی فرسٹ انسپریشن. ابو کی ہمیشہ سے ایک پبلک سروس میں فرنٹ فیسنگ پبلک فیسنگ ایک پرسنالٹی رہی, ایک رول رہا. اینڈ آئی تھنک جینیٹیکلی آئی آلسو مے بی انہیریٹیڈ اے لاٹ آف دیٹ فرام ہیم, بیکاز وہ میرا ایک پیشن رہا ہمیشہ سے کہ میں ایسی ہی سروس سیکٹرز میں کام کروں. بٹ آئی تھنک اس کے علاوہ ظاہر ہے مائی مدر, شی از اے ویری ہارڈ ورکنگ لیڈی. انہوں نے ہمیں بہت زیادہ مطلب جو میری آئی تھنک زندگی کی ایک پیشن جو ایمبیشن ہے وہ میری مدر کی طرف سے آئی. لیکن آئی تھنک ایون بیونڈ دیٹ سوسائٹی میں ہمارے پاس بڑے اچھے ایگزامپلز ہیں. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت سکسیزفل عورتوں کے بہت سکسیزفل ایگزامپلز ہیں. آسما جہانگیر تھیں وین شی واز اے لائر. میں چھوٹی تھی, میرا لا کا انٹرسٹ تھا, میرا بڑا پیشن تھا ان کو دیکھ کے. ہماری بے نظیر تھیں اوبیسلی, بے نظیر بھٹو صاحبہ, فہمیدہ مرزا صاحبہ, شی از بن دا اسپیکر آف دا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ہیز اے ہسٹری آف پروڈیوسنگ ویری اسٹرانگ ویمن اینڈ دے ور آل رول ماڈلز ان ون وے اور دی ادر. اچھا یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک خاتون, ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے ہمارے معاشرے میں خواتین کی ہیراسمنٹ کا بہت مسئلہ ہے جی, اور مردوں کے ساتھ کام کرنے میں بڑی ایک ایمبیرسنگ پوزیشن ہوتی ہے. آپ کو ایسا کیا آپ سمجھتی ہیں, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, آپ کا کیا تجربہ ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں یہ ایک ریالٹی ہے ہماری سوسائٹی کی. انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور بڑے بڑے اداروں میں ہو رہا ہے. الحمدللہ دیٹ آئی واز ویری لکی کہ مجھے ہمیشہ بہت اچھے آرگنائزیشنز میں کام کرنے کا پریویلیج ملا جہاں پر یہ مسئلہ نہیں تھا, لیکن ہوتا ہے. اور ابھی بھی انفیکٹ ایک بہت بڑے ادارے کی ایک بہت سینئر لیڈی کا آپ نے تو شاید دیکھا ہوگا, بہت بڑا کیس چل رہا ہے ہراسمنٹ کا. میں نام نہیں لوں گی, لیکن اس کے اوپر ابھی اپیل چل رہی ہے. ان کا پورا کیس میں نے پڑھا ہے اور یہ ریالٹی ہے. آپ دا گڈ تھنگ از کہ ہمارے ملک میں اس چیز کی اب اویئرنیس زیادہ ہے. لڑکیوں کو ایک کانفیڈنس اور کریج زیادہ آ گیا ہے ٹو اسپیک اپ. اب وہ امبیرس نہیں ہو رہی, اللہ کا شکر. بولنا بھی چاہیے بیکاز آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا پڑے گا, رائٹ. بڑے بڑے سی اوز ہیں, اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو دے نیڈ ٹو بی کالڈ آؤٹ فار دیٹ. بٹ یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ آئی تھنک فی الحال تھوڑا اچھا کاؤنٹر اس کا یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس اب ایک بہت اسٹرانگ لا ہے, ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ ہے ہمارا, جو کہ ایکچولی اب ویمن کے اگینسٹ بھی نہیں ہے, اب تو سب کے لیے ہے. اور اس میں کافی سیکیورٹی ہے. جیسے پہلے آپ کا ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن تب ہوتی تھی جب آپ کو کوئی گاڈ فوربڈ ہاتھ لگا لے. اب تو اس کی ڈیفینیشن بہت براڈ کر دی ہے. اب تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی غلط نظر سے دیکھے یا غلط طریقے سے بات کرے یا آپ کو بس انٹیمیڈیٹڈ فیل بھی کرائے, ڈرائے, تو دیٹس آلسو ہراسمنٹ. سو ان ٹرمز آف دا لا وی ہیو دا لا. اب وہ پریکٹیکلی کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے آئی تھنک اٹس یٹ ٹو بی سین, کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک بہت اچھی ججمنٹ آئی تھی جہاں پہ ان عورت کی کمپلینٹ کو اپہولڈ کیا گیا تھا, لیکن پھر اب وہ معاملہ اپیل میں چلا گیا. تو آئی تھنک ٹائم ول ٹیل. آپ کے ملک میں جب تک ان چیزوں کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی, ویمن ول کنٹینیو ٹو فیل انسیف. اچھا عمر, ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب خواتین پڑھ گئی ہیں, جاب میں آ گئی ہیں, تو اس سے فیملی سسٹم جو ہے نا وہ متاثر ہوا ہے. یعنی جب میاں بیوی دونوں جاب پہ جاتے ہیں, بچے اگنور ہوتے ہیں. جیسے باہر کے ملکوں میں ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں یا یہاں پہ آپ اپنی ملازمہ کے حوالے کر دیتے ہیں, تو وہ جو تربیت کا جو عنصر ہے یا جو ماں باپ کا جو پیار وہ ہے, اس کا کیا حل ہے, کیسے یعنی اگر دونوں نہیں کمائیں گے تو گزارا نہیں ہوتا. ہارون صاحب, میں نے ایسے بھی بہت ایگزامپلس دیکھے ہیں جہاں پر ایک فیمیل گھر پر نہیں کام کرتی اور وہ گھر پر ہی بیٹھتی ہیں, لیکن دیٹ ٹائم اسپینٹ ایٹ ہوم از ناٹ کوالٹی ٹائم. وہ جو ٹائم اپنے بچے کو دے رہی ہیں وہ پھر فرسٹریشن میں دے رہی ہیں, غصے سے دے رہی ہیں, ان کی اپنی زندگی کا کوئی پرپس نہیں ہے, غصہ ہے شوہر پر, زندگی میں کچھ کر نہیں پا رہی ہیں, اس کی ایک ناکامی کی فیلنگ ہے. اس تربیت کو بھی تو اگر آپ بچے کو دیں گے تو کوئی خاص اگزامپل آپ سیٹ نہیں کر رہے. بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی عورتوں اور مردوں کو یہ ڈسٹنکشن نہ کریٹ کریں اور آپ ان دونوں کو یہ روم دیں کہ وہ اپنی اپنے کریئرز میں سکسیزفل ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف اے کپل از ایجوکیٹڈ اور اگر ان کا اپنا مورل کمپس اسٹرانگ ہے, وہ اپنے بچے کو ٹائم دیں گے. ان فیکٹ ایک پڑھی لکھی عورت ول آلویز بی اے بیٹر مدر بیکاز شی نوز کہ مجھے اپنے بچے کو کس طرح سکھانا ہے آگے. تو یہ ایک متھ ہے جو آئی تھنک اب اس ٹائم میں 2025 میں پاکستانیوں کو بہت پیچھے چھوڑ جانا چاہیے. ہاں, اٹس ناٹ, تو مہنگائی بہت ہو گئی ہے ڈیفینیٹلی, ویسے بھی ڈبل انکم کا زمانہ ہے, لیکن اس کے علاوہ عورتیں
اگر انکم کے لیے نہ بھی کام کریں, ان کا ایک پیشن ہے. آپ اپنی عورتوں کو جب تک اکوپ نہیں کریں گے وتھ ایجوکیشن, ہماری سوسائٹی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو ہماری بود و باش ہے, یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہن, ہماری تہذیب و تمدن, اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے. جیسے ہماری خوراک ہے, اب بچے جو ہیں برگر اور پیزا وغیرہ کھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں. یہ بھی تو پیرنٹس کی ذمہ داری آتی ہے نا, جو دونوں کام کرنے والے ہیں. وہ اس کو ایزی وے سمجھتے ہیں کہ فون کیا, بچے کو برگر منگا کے کھلا دیا. اب گھر میں وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, نظام اس سے وہ ہوا ہے, ڈسٹرب ہوا ہے. آئی تھنک ہارون صاحب, اگین آئی ول گو بیک ون اسٹیپ. آئی ڈونٹ تھنک اے وومنز جاب ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو ود دیٹ ڈیسیشن. مجھے لگتا ہے بہت ورکنگ عورتیں ایکچولی زیادہ ان کو کیونکہ ایکسپوجر ہوتا ہے دنیا کا, ان کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو وہ اپنے بچوں کو, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ زیادہ ایکسپوجر کے ساتھ پال رہی ہیں. ان کو زیادہ اویئرنیس ہے کہ یہ نہیں کھانا, یہ اس میں یہ چیز ملی ہوئی ہے, ملاوٹ فلانی چیز میں ہے, یہ اس میں کیمیکل ڈلا ہوا ہے. ایک عورت اگر پڑھی لکھی نہیں ہوگی, وہ یہ ڈیسیشنز کیسے لے گی؟ فوڈ پینڈا سے, سوری آئی ایم یوزنگ اے برانڈ نیم, لیکن کوئی بھی ایپ سے آپ کھانا آرڈر کریں, وہ تو کوئی گھر بیٹھی پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں, رائٹ؟ تو میرے خیال سے یہ ایک پرسیپشن کا پرابلم ہے. بٹ آئی ڈونٹ اگری کہ اے ورکنگ وومن ول نیسسریلی ignore her children, یا a working woman will neglect her child's diet. To the contrary, I think it's the opposite. آپ عورتوں کو جتنا زیادہ ایکسپوجر ہونے لگا ہے, وہ زیادہ کانشیس ہو گئی ہیں کہ مجھے اپنے بچے کو بہترین زندگی, بہترین کھانا, بہترین ڈائٹ, یہ سب چیزیں دینی ہیں. ٹھیک ہے جی. خواتین حضرات, آپ بیرسٹر عمر کی گفتگو سن رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین حضرات, آپ بیرسٹر عمر عباسی صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. عمر, آپ نے تعلیم کے لیے بھی کام کیا جب آپ کراچی میں تھیں. آپ نے کوئی این جی او بنائی, وہ کیا تھی, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. ہم اس کو رجسٹر تو نہیں کر سکے تھے, لیکن اٹ واز اے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. یہ ہے بات جب ہم سارے کچھ فرینڈز یونیورسٹی میں تھے, ہمارا آخری سال تھا, تو اس وقت ہمیں یہ بڑا فیل ہوا کہ پاکستان کے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, اس میں ہمارے بچوں کو کریکولم تو پڑھایا جاتا ہے جو کہ بہت روٹ لرننگ کے بیسس پہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن ان بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ کا جو ایک ایکسپوجر ہے, دنیا کی جنرل نالج ہے, وہ چیزوں کا ایکسپوجر نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہم نے ایک آرگنائزیشن 5 دوستوں نے مل کے اسٹارٹ کی تھی. اس کا نام ہم نے تب علم کلاب رکھا تھا. علم کلاب, کہ ہمیں تھا کہ ہم علم کو انقلاب لائیں, کہ وہ یہ کہ ہم نے گورنمنٹ اسکولس کے اندر جا کر اور ایک چھوٹا سا ایک سیگمنٹ بناتے تھے, کریٹیکل تھنکنگ کا کمپوننٹ تھا, اور پھر ود دا ہیلپ آف دا ٹیچرز آن دا گراؤنڈ ہم اس کو گورنمنٹ اسکولز میں رول آؤٹ کرتے تھے. تو ہم اس وقت 5 اسٹوڈنٹس تھے, 5 باہر پڑھتے تھے ملک سے. تو ہمارا بس ایک پیشن تھا کہ ہمیں ہمارے ملک کو واپس کچھ دینا ہے. تو آلموسٹ 2-3 سال ہم نے وہ آرگنائزیشن چلائی, کافی اسکولز میں ہم نے کام بھی کیا. بٹ بس پھر اس کے بعد ہم کیونکہ سارے اپنی اپنی لائفس میں بزی ہو گئے, تو ہم اس کو زیادہ پرسو ابھی تک پھر ہم نے ایک پاز دے دیا. اور بالکل اسی سال ہماری خیال آ رہا تھا کہ ہم اس کو ریوائیو کریں, کیونکہ آج تو ہمیں زیادہ ضرورت اس چیز کی فیل ہو رہی ہے, ٹو یور پوائنٹ, کہ ایکسپوجر نہیں دیا جا رہا بچوں کو. ٹھیک بات ہے. اور وہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیبیٹس ہیں, اب ایک گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو جو کچھ تو آرگنائزیشنز جیسے TCF ہے وغیرہ اڈاپٹ کر لیا ہے, تو پھر وہ بہت اچھے چل رہے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت ہمارے پبلک اسکولز ایسے ہیں جن کو کسی نے اڈاپٹ نہیں کیا. ٹھیک بات ہے. تو ان بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اپرچونٹی ملے کہ وہ ڈیبیٹس کریں, وہ ان کو ایک پڑھائی سے ہٹ کے ایک ٹاپک دیا جائے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ کے بتائیں, آپ کا کیا خیال کیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے. ٹھیک بات ہے. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کا اوپینین ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا. تو وہ چیز پہ ہم نے تب کام کیا تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک, جب پاکستان میں فلڈز آئے تھے تو 2020, ہاں جی, پہلا قدم ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ایک آرگنائزیشن. جب ہم نے اس میں پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ہمارے والنٹیئرز آئے تھے, آلموسٹ 500-600 ہمارے والنٹیئرز ہو گئے تھے. اور ہم نے آل 4 پروونسز میں آلموسٹ 5-6 ہزار فیملیز کا راشن ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. پر وہ بڑی امیزنگ آرگنائزیشن بن گئی تھی. آپ کے یوتھ میں اتنا پاور ہے سر, بیکاز آپ کی یوتھ ایکچولی چاہتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں, بٹ اٹس جسٹ اباؤٹ ہیونگ دا رائٹ اپرچونٹی. وہ اپرچونٹی آپ ان کو دیں. ہم حیران ہوتے تھے, ہمارے پاس والنٹیئرز دن دروازے کھلتے تھے اور ہمارے پاس والنٹیئرز آ رہے ہیں, ڈونیشنز آ رہے ہیں, کھانا آ رہا ہوتا تھا, ہم پھر پیک کر کے اور ہم راشن ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. اچھا, آپ نے کریکولم کی بات کی. ہمارے ہاں ایک طبقاتی فرق ہے, یعنی کہ
امیر اور غریب کا، جو جیسے ایچیسن کالج کے کچھ اور ہے، جو ٹاٹ پہ بیٹھا ہوا بچہ ہے سرکاری اسکول کا، اس کا کچھ اور ہے. تو یہ کیسے اس گیپ کو، آپ نے گیپ کی بات کی تھی، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ سلیبس ایک کیسے ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سلیبس میں تو ڈسپیرٹی اتنی آ گئی ہے آپ کی کہ آپ اس کو ریپلیکیٹ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ ان موسٹ آف دی اسکولس، کیونکہ ہم ابھی بھی اے لیول کیمبرج سسٹم کیونکہ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک طرف کیمبرج سسٹم کا بینچ مارک رکھا ہوا ہے اور ایک طرف دا پرابلم ہے وہ ایئر بائی ایئر امپروو ہو رہا ہے. جی بالکل. اور آپ کا جو پبلک سیکٹر کا کریکولم ہے، آئی ڈونٹ نو وین واز دا لاسٹ ٹائم وین اٹ واز ایکچولی لائک improved consciously. آپ کا اسٹینڈرڈ اسی لیے نہیں بڑھ رہا کیونکہ آپ کے ایجوکیشن منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس میں آپ صرف میں اور آپ یہاں بیٹھے ہم سوچ کر بھی نہیں، مطلب نام نہیں لے سکتے کہ کسی بہت امپریسو پرسنالٹی کو آپ لے آئے ہوں، آپ نے ٹرانسفارمیشنل وہاں کام کیا ہو. اب میں سنگاپور میں رہتی ہوں، وہاں پر پبلک اسکولس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، پرائیویٹ میں تو کوئی ڈالتا ہی نہیں ہے کیونکہ پبلک اسکولس کا اتنا اسٹرانگ کریکولم ہے. اور بائی دا وے ان کا ایک بڑا مشہور ایگزام ہے سنگاپور میں، ہوتا ہے 6th گریڈ پر، سارے بچوں کو پرائمری ایجوکیشن سیم ملتی ہے پبلک اسکولس میں، اور پھر 5th یا 6th ایئر میں ان کا ایک نیشنل ایگزام ہوتا ہے. وہ نیشنل ایگزام آپ نے میرٹ پر پاس کرنا ہی کرنا ہے، اینڈ دین ڈپینڈنگ کہ آپ کے اسکورس کیا آتے ہیں، دیٹ ول ڈیسائڈ کہ آپ کو آگے میڈیکل میں ڈالا جائے یا انجینئرنگ میں ڈالا جائے، وہ آپ کا اسٹیٹ ڈیسائڈ کرتا ہے. تو آپ صرف یہ سوچیں کہ اسٹیٹ کی کتنی انوالومنٹ ہے ان ڈیسیژنس میں. ہمارے پاس تو اسٹیٹ 4 اسکول آپ نے کھول دیے ہیں، گو اسکولس کا اتنا پرابلم ہے، ٹیچرز آپ نے رکھ دیے ہیں جو آتے نہیں ہیں، ٹیچرز رکھ دیے ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ کیا آپ کے بچوں کو آگے تعلیم دیں گے؟ اور کریکولم پر تو کوئی سبسٹینشیل امپروومنٹ نہیں ہوئی. شاید پنجاب میں ریسنٹ ایئرز میں کچھ بکس آپ نے ایوالو کی ہوں، مجھے تو نہیں یاد آتا کہ میں نے سنا ہو کہ سندھ کا کوئی سلیبس اور کریکولم آپ نے ریسنٹ ایئرز. تو ڈسپیرٹی تو بہت زیادہ ہے. جی بالکل. اب ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم ہمارا جو کرنٹ بیس ہے اس کو تھوڑا تو آگے لائیں، تھوڑا تو اسٹرینتھن کریں، ریگنگ اسٹاپ کریں، ایگزامس کی چیٹنگ بند کریں، تو تب جا کے آپ کے بچے آگے بڑھیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، آپ نے LLB کیا مانچسٹر سے، جی، تو یہ کتنے سال کا تھا؟ 3 سال کا. اچھا جی، 3 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دوسری جگہ چلی گئی؟ پھر میں لنڈن چلی گئی تھی. وہاں سے آپ نے؟ جی، وہاں سے میں نے بارٹ لا کیا. اچھا جی. تو یہ جو LLB آپ نے وہاں سے کیا اور جو پاکستان میں LLB کرتے ہیں، تو کیا کچھ فرق ہے اس کے اندر درمیان؟ فرق ہے، لیکن ایکچولی آئی وانٹ ٹو سے کہ پاکستان کا LLB بہت اسٹرانگ ہے. اچھا. تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس 3 سال کا LLB ہوتا ہے، اینڈ واٹ وی اسٹڈی از بیسکلی، آپ سمجھیں انگلش لا کامن ویلتھ پہ اپلائی کرتا ہے، تو ہم وہاں سے پڑھ کے آ کے پاکستان جیسے ملک میں ممالک میں ری اپلائی کر سکتے ہیں. ایک ایڈوانٹیج پاکستانی لا اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتا ہے، یہاں پر ڈگری بائی دا وے 4 یا 5 سال کی ہوتی ہے، لمز میں ہوتی ہے، SM لا کالج میں ہوتی ہے. یہاں پر ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کا وہی ٹاپکس، کانٹریکٹ لا، بزنس لا، جو بھی آپ کا لا، جورسپروڈنس، بٹ یہاں کے لا میں ایک ایڈڈ بینیفٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو پاکستانی پرسپیکٹو سے پڑھاتے ہیں. تو جیسے اگر میں نے وہاں لیبر لا پڑھا تو سارا انگلش لا پڑھا، اب میں آ کر اس کو ری اپلائی ڈیفینیٹلی کر سکتی ہوں، لیکن یہاں کے اسٹوڈنٹ کو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ پاکستان کا لیبر لا پڑھتا ہے. تو اٹس ایکچولی اے ویری گڈ پروگرام ہیئر ایز ویل. بس آئی تھنک یہ فرق ہے کہ وہاں تھوڑا انٹرنیشنل لینس سے پڑھایا جاتا ہے، یہاں پہ پاکستان فوکسڈ ہوتا ہے، اور یہاں کی ڈگری تھوڑی سی لمبی ہے. اچھا، یہ بتائیے، آپ نے کچھ عرصے پاکستان میں بھی پریکٹس کی. جی جی. تو کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کا؟ میرا ایکسپیرینس اچھا رہا. شروع میں جب میری ڈگری کر کے میں واپس آئی تو میرا پہلا جاب میں ایک لا فرم میں ہی تھی. میں فخر الدین ابراہیم صاحب تھے، ان کی لا فرم میں کام کرتی تھی، اور بڑے اچھے میرے وہاں مینٹورس تھے. زاہد ابراہیم صاحب تھے، سم آف ایک شبنم نور علی ہوتی تھی، فرقان تھی، ہمارے سارے پارٹنرز تھے، اینڈ آج تک میرے سم آف مائی کلوزسٹ فرینڈز آر فرام دیٹ لا فرم. تو اوور آل تو ہمیں آئی واز پریویلیجڈ. وہ ایک بہت اچھی لا فرم ہے، وہاں پر لڑکیاں بہت سیف ہیں، وہاں کا ماحول بہت کلچرڈ ہے. ایسی لا فرمز بھی ہیں ملک میں جس میں لڑکیاں نہیں جا کے کام کر سکتی کیونکہ ان کا کلچر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، ریگریسو ہے. دوسرا یہ کہ میں نے تھوڑا سا جب اس ٹائم پر کورٹس میں آنا جانا شروع کیا تو اٹس اے ڈیسنٹ انوائرمنٹ، بٹ آئی تھنک اسٹل ایٹ دیٹ ٹائم اٹ ہیڈ اے لاٹ لیکنگ.
تو اس وقت یہ تھا کہ جیسے ہم فار ایگزامپل جاتے تھے کورٹ تو وہاں پر تب بار روم جیسے جس کو کہتے ہیں کہ آپ کیسز کے بیچ میں ایک بار روم ہے جہاں پہ سارے وکیل ویٹ کرتے ہیں, تو وہ بار روم ایک ہی تھا, اور وہاں پر کیونکہ 80-90% مرد لائرز آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایک کوئی نوٹ نہیں کرتا لیکن انکمفرٹیبل ہو جاتا تھا کہ ایک لڑکی پھر اس ٹائم میں اکیلے بیٹھی ہے. واش رومز کا تھوڑا مسئلہ تھا. بٹ آئی ہیو ٹو سے کہ میں نے تو پھر لیٹیگیشن پرسو نہیں کی کیونکہ میں زیادہ کارپوریٹ کی طرف چلی گئی, لیکن کچھ بڑی اچھی وکلا ہیں, فیمیل وکلا, جن یو نو ہو کنٹینیو ٹو فائٹ دیٹ فائٹ, اور انہوں نے وہ لڑائی لڑی, اور انہوں نے اب مجھے پتہ ہے سندھ ہائی کورٹ میں لڑکیوں کا بار روم بھی الگ بنوا دیا, اور یو نو انہوں نے اپنی ایک بڑی اچھی اسٹینڈنگ بنا لی ہے. لیکن اسٹل آئی تھنک اگر باہر ملکوں سے کمپیئر کیا جائے تو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ایک اور بات بتائیے, ہمارے یہاں لوگوں کو بڑی شکایت ہے, اور یہ بالکل جینوئن شکایت ہے, کہ ہمارے ہاں انصاف لوگوں کو نہیں ملتا. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاں جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت ہے کہ چیپ اور ارلی اور اس طرح کا ہو عام آدمی؟ ڈیفینیٹلی ایک بڑے سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے, میرا ان سے کافی ٹائم رہا, یو نو مینٹورشپ تھی, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات وہ ہمیشہ کہتے تھے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو آپ ہمارے ملک کے ابھی اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں, کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے, کسی کا ریپ ہو جاتا ہے, کسی کو کسی کی پراپرٹی ہڑپ جاتی ہے, کسی کا ایبڈکشن ہو جاتی ہے, آپ ان کے فیصلے اتنے ٹائم کے بعد دیتے ہو جب لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل رائٹ, آپ کے پاس سارا کانکریٹ ایویڈنس ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج اویلیبل ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اسی شخص نے یہی کرائم کیا جس کا اس پہ, لیکن لیگل لوپ ہولز کے تحت وہ نکل جاتے ہیں سسٹم سے. تو وائل دیر از میرٹ ان فالوئنگ دا ڈیو پروسیس آف لا, یس ہر کسی کا رائٹ ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا فالو ہو, اس کو اپیل کا رائٹ ہو, سب کچھ ہے, وہ سارا کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. مگر ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈو تھنک دیر از اے ریسپانسبلٹی آن آر جوڈیشری ٹو اسپیڈ اپ دیٹ پروسیس, بیکاز ابھی بھی بہت مجھے لگتا ہے کہ روم ہے اس چیز کو امپروو کرنے کا, کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. اور جب ایک کیس ایسا گزرتا ہے جس میں انصاف ڈیلے ہوتا ہے, 4 اور لوگوں کو ہمت آ جاتی ہے وہی کرائم ریپیٹ کرنے کا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک بتائیے, آپ نے ایل ایل بی کیا مانچسٹر سے اور اس کے بعد بار ایٹ لا, تو یہ جو آپ جن اسکولوں یا کالج یا یونیورسٹی سے آپ نے کیا ہے, یہ انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کی کیا وہ ہے؟ جی بہت بہترین. یونیورسٹی آف مانچسٹر, سٹی لا اسکول, لنکنز ان, تو obviously there are 4 inns of law, تو انس پر تو پڑھائی نہیں ہوتی ہے, ان میں آپ انرولمنٹ لیتے ہو, آپ ممبر ہوتے ہو ایک ان کے, پھر وہاں سے آپ بیسکلی گریجویٹ کرتے ہو. لیکن جو یہ اسکولز ہیں سارے, یہ تو بہت بہترین اسکولوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ تو آئی تھنک گلوبل رینکنگس میں ٹاپ 100 ٹاپ 50 میں انفیکٹ شاید آتے ہوں گے. اینڈ ود ان انگلینڈ مانچسٹر یونیورسٹی کی بہت اچھی رینکنگ ہے, ٹاپ 10 میں بہت دفعہ آ چکی ہے, اینڈ سٹی لا اسکول کا بھی یہی ہے. اچھا, جب آپ بیرسٹر بن رہی تھی تو اس کو کوئی پریکٹیکل ورک بھی کرواتے ہیں آپ سے؟ جی, ایل ایل بی بہت زیادہ تھیوریٹیکل ہوتا ہے, تو ایل ایل بی میں ہمیں زیادہ تر لا کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے. بار میں یہ ہے بی پی ٹی سی اس کو کہتے ہیں, اس کا فل نیم از بار پروفیشنل ٹریننگ کورس. تو بی پی ٹی سی ہمارا بہت پریکٹیکل بیسڈ 1 ایئر کا پروگرام ہوتا ہے, آلموسٹ 9-10 منتھس کا. اینڈ اس میں یہ ہے کہ اس میں کمپوننٹس ہوتے ہیں, آپ کو باقاعدگی سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ اگر کورٹ گئے تو آپ کو ایگزامینیشن ان چیف کیسے لیڈ کرنا ہے, آپ کو کراس ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے, آپ کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشنز ہم کہتے ہیں ADR کے, یعنی کورٹ سے ہٹ کر اگر آپ نے باہر سیٹلمنٹ کرنی ہے تو وہ کیسے لیڈ کریں, نیگوشیشن, کلائنٹ کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. تو بڑا بہترین کورس ہے, اینڈ فار اینی ون ہو از کنسیڈرنگ اٹ, ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری گڈ پروگرام. آپ بہت لائف اسکلز بھی سیکھتے ہو اس میں. اچھا جی, امر یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو ہے جس کو لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, تو خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی. آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں, کیسے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے, اور بچیوں کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے ہارون صاحب, لٹریسی ریٹ تو ہمارا ابسمل ہو گیا ہے. مطلب اٹ از ایکسٹریملی سیڈ ٹو سی کہ ہمارے اگر 25 کروڑ کی آپ کی عوام ہے تو اس میں سے 1-1.5 کروڑ تو آپ کی لڑکیاں ہیں جو اسکول ہی نہیں جاتی ہیں, جو جاتی ہی نہیں ہیں. پھر جو تھوڑی جاتی ہیں اس میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ 36% تو آپ کی پرائمری اسکول میں ڈراپ آؤٹ کر جاتی ہیں, بقایا 36% آپ کی مڈل اسکول میں ڈراپ آؤٹ کر جاتی ہیں. بہت کم ہیں جو پھر ہائی اسکول جاتی ہیں, پھر وہاں پر بھی
ہائی اسکول کے بعد بہتوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اور شادی از ناٹ اے بیڈ تھنگ, بٹ یہ ہے کہ اگر شادی کو اس طرح دیکھا جائے کہ بس اب سے تمہارا پورا ڈائریکشن زندگی کا تبدیل ہو گیا اور اب سے آپ نے گھر میں بیٹھ کے صرف روٹی بنانی ہے, اگین ناٹ اے بیڈ تھنگ, میں بھی روٹی بنا سکتی ہوں, مجھے بہت شوق ہے کھانا بنانے کا, لیکن یہ نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ابھی ہے اور اب آپ کو اجازت نہیں ہے گھر سے باہر نکل کے کچھ کرنے کی. یہ جو ایک ٹریپ ہے نا جس میں ہم اپنی لڑکیوں کو بند کر دیتے ہیں, آپ کا ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, رائٹ. اور پھر جو بچی ہیں تھوڑی سی جو ہینڈ فل, پھر الحمدللہ دے ہیو ایکسپوجر, دے گو آن ٹو اسٹڈی ایٹ گڈ یونیورسٹیز اینڈ دین دے کوئی CSS آفیسرز بن گئی ہیں, پائلٹس بن گئی ہیں, دنیا کے بے شمار پروفیشنز میں وہ کر رہی ہیں. اینڈ آپ دیکھیں جو جہاں ہیں وہ بہت اچھا کر رہی ہیں, وچ از اے سائن کہ آپ اگر اپنی باقی کی بھی لڑکیوں کو یہی ایکسپوجر اور یہی اپرچونٹی دیں تو کتنا ہمارا ملک آؤٹ شائن کر سکتا ہے. بالکل کر دے گا. اچھا یہ بتائیے کہ خاص طور پہ بچیوں کے لیے جی کہ کوئی ان کو ہنر آنا چاہیے آپ کے خیال میں, یعنی کوئی ٹیلنٹ ان کا, بے شمار ایسے چیزیں ہیں جو زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ ہوں لیکن اگر ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو, کوئی چیز بنانا جانتی ہوں تو وہ ٹھیک رہے گا نا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ووکیشنل سکلز ہمارے ملک میں ہنر فاؤنڈیشن ہے. انفیکٹ میں نے بہت ٹائم امن فاؤنڈیشن میں کام کیا تھا, تو وہاں پر امن ٹیک کے نام سے ایک پورا ہمارا ونگ تھا جو صرف ووکیشنل ایجوکیشن پر فوکس کرتا تھا. ڈیفینیٹلی ہر کسی کے پاس شاید وہ پریویلیج اور وہ ٹائم اور وہ اپرچونیٹی نہ ہو زندگی میں کہ ہر کوئی اسکول سے نکل کے یونیورسٹی لیول تک پڑھ سکے, لیکن اگر وہ ووکیشنل سکلز بھی حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے پاس ایک بہت اچھا ہاتھ میں پاور ہوتا ہے کہ دے آر ایٹ لیسٹ ایبل ٹو ارن دیئر اون لائیولیہڈ. لیکن آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہارون صاحب ایک سوال پوچھا تھا, اس کا ہم آئی تھنک جواب نہیں دے سکے کہ لڑکیوں کے راستے میں کیا آبسٹیکلز ہیں. ہم ایک دن بات کر رہے تھے, میرا ایک بڑا اچھا کمیونٹی ہے فیمیل فرینڈس کا جو ماشاءاللہ سب اپنے اپنے کریئرز میں بہت اچھی جگہوں پر ہیں, اینڈ اٹس اے ویری انسپائرنگ گروپ. اور ہم ایسے بات کر رہے تھے کہ لڑکوں کی جرنی ریلیٹیولی آج بھی پاکستان میں اسپیشلی بڑی لینئر ہوتی ہے. آپ پیدا ہوئے, آپ اسکول گئے, آپ کو ہائی اسکول ملا, یونیورسٹی کے تو آبویسلی آپ کے پیسے بن جائیں گے, پیرنٹس کا جو بزنس ہے وہ تو آپ ہی نے سنبھالنا ہے, اور پھر شادی ہو جائے گی, بیگم آ جائے گی, وہ آپ کا خیال رکھ لے گی, بچے بھی وہ پال دے گی. تو مردوں کے لیے بڑی لینئر جرنی ہوتی ہے. عورتوں کے لیے ہم وہی کہہ رہے تھے کہ اٹس لائک این آبسٹیکل ریس. آپ نے دیکھا ہے جب بچوں کے اسکول میں ریس ہوتا ہے, آپ آبسٹیکلز رکھتے تھے, پہلے آپ نے یہاں سے جمپ کرنا ہے, پھر آپ نے ادھر سے جمپ کرنا ہے, پھر آپ نے یہ بیریئر کراس کرنا ہے. تو ہماری پاکستانی عورتوں کی آج بھی ایون فرام ویری پریویلیجڈ بیک گراؤنڈس یہ ایک چیلنج ہے کہ ہمیں بہت سوسائٹل پریشر ہے. جیسے آپ نے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ اگر ایک عورت کام کرے گی تو اس کے بچے نگلیکٹ ہوں گے یا وہ برگر پیزا کھائیں گے. یہ جو پرسیپشن ہے نا, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا بیریئر ہے, اور اس کو ہم نے ہماری عورتوں کے لیے آہستہ آہستہ یہ بیریئرز ہٹانے پڑیں گے. آج بھی بچی اسکولس جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے لو انکم کمیونٹی سے, تو پہلی چیز اس کے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں, بیٹا تو اسکول پہنچ جائے گا, بیٹی کو رستے میں کوئی ہراس نہ کر دے. اس ڈر سے وہ اسکول ہی نہیں بھیجتے. تو اس کا سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسکول نہ بھیجیں, اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ ان کے اراؤنڈ کی سیکیورٹی بڑھائیں. گورنمنٹ کو بڑھانی چاہیے, پیرنٹس کو بڑھانی چاہیے, محلے کو بڑھانی چاہیے. ٹھیک بات ہے, رائٹ. تو یہ سارا یہ ایک سوسائٹی کا ٹاسک ہے, ہم اکیلے نہیں کر سکتے. پھر جو بچی چلی گئی اسکول, اس نے بہت اچھا, سوری ٹو یوز دس ایز این ایگزامپل, بٹ کتنے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں, ایڈز آتے ہیں ہمیں ڈاکٹر بہو چاہیے, بہو ڈاکٹر چاہیے لیکن کام نہ کرے. یہ کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ آپ کے میڈیکل اسکولس کی ایک کوٹا ہے, اس میں آپ کی 50% لڑکیاں ڈاکٹرز بن گئی ہیں, اور اب آپ ان 50 میں سے 40% کو بول دو کہ آپ گھر بیٹھ جاؤ, آپ کام نہ کرو. یہ نا انصافی ہے, رائٹ. تو یہ سسٹمک جو بیریئرز ہیں نا, یہ ہمیں ایز اے سوسائٹی توڑنے پڑیں گے, اور ہمیں یہ ہم پر, معاشرے پر, گورنمنٹ پر, پیرنٹس پر, کولیگس پر, آپ پر, مجھ پر, سب پر ذمہ داری ہے. بہت اچھی بات. اچھا یہ بتائیے, بچے ہمارے لڑکیاں اور لڑکے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, آپ یو کے میں رہی, آپ یہ بتائیے کون سا آسان طریقہ ہے کہ بچے پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا, پہلے ان کی بہت اسکالرشپ ملتے تھے, خاص طور پہ جنرل مشرف کے دور میں تو بہت زیادہ بچے باہر گئے. لیکن وہاں ایک پرابلم یہ آیا کہ وہ 5 سال کا بانڈ بھر کے جاتے تھے, اور وہ
واپس نہیں آتے تھے، وہاں سے غائب ہو جاتے، ایک یہ بھی تھا. اب بچیاں جو جانا چاہتی ہیں وہ کیا کریں آپ بتائیں؟ میرٹ پہ جاتی ہیں؟ یہ اسکالرشپ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن. آج کل ایک تو افورڈیبلٹی ویسے ہی ایک ایشو ہو گیا ہے، ہمارا پاک روپی اتنا ڈیویلیو کر گیا ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے ان کے لیے بھی وہ فیس ڈالرز میں پے کرنا بہت مشکل ہے. ہمارے پاس بہت اچھے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسکالرشپس ہوتے تھے، اس میں بس یہی بات ہے کہ آپ کو واپس آ کے ملک میں 2-3 سال سرو کرنا ہوتا ہے. اب لوگوں کو وہ پریفرنس نہیں رہی انفارچونیٹلی، کیونکہ ہر کسی کو ہے کہ ہم باہر سیٹل ہو جائیں. ایک بڑی اچھی شیوننگ اسکالرشپ ہوتی تھی اور فل برائٹ اسکالرشپ ہوتی تھی. اب انفارچونیٹلی اگین جو امریکہ میں حالات ہو رہے ہیں تو فل برائٹ انہوں نے ابھی ریسنٹلی اناؤنس کر دیا کہ اٹس نو لانگر. شیوننگ از اسٹل اوپن اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، اینڈ آئی ڈو سجیسٹ کہ جو اسٹوڈنٹس باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، دیر آر اے لاٹ آف، آج کل اگین انٹرنیٹ کو اپنے ڈسپوزل پہ اچھی چیزوں کے لیے یوز کریں، آپ ریسرچ کریں. آج بھی بہت یونیورسٹیز ایسی ہیں جو بچوں کو اسکالرشپ دینے کے لیے ریڈی ہیں. ایک اس پر میرا مشورہ یہ ضرور ہوگا کہ بہت پیرنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ صرف ایکیڈیمکس پہ فوکس کرو اور کچھ نہ کرو، بس اے آنا چاہیے، فرسٹ آنا چاہیے. ان بچوں کو چاہ کر بھی اسکالرشپ نہیں ملتی، کیونکہ a lot of these international universities actually look for کہ آپ آل راؤنڈیڈ انڈیویجول ہو یا آپ بس ایک ہی چیز میں اچھے ہو. تو اپنے بچوں کو کرنے دیں، ڈبیٹس میں آگے کریں، اسپورٹس میں آگے کریں، جرنلزم میں آگے کریں، ڈرامیٹکس، جو ان کو آتا ہے نا کور اسکل، مطلب ان کے ٹیلنٹ جو ہے اس کو گرو کریں، کیونکہ ان سب چیزوں کے تحت کہیں نہ کہیں دنیا میں اسکالرشپس مل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. خواتین حضرات، آپ ڈاکٹر بیرسٹر عمر عباسی صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. یہ پروگرام کیونکہ ختم ہو رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کوئی پیغام دیں. بس میری طرف سے یہی مشورہ ہوگا کہ محنت ایٹ ایوری اسٹیپ آف دا وے از گوئنگ ٹو ٹیک یو ویری فار. کنسسٹنسی جو ہے بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے سکسیس کا. آپ 2 دن محنت کریں اور تیسرے دن ریلیکسڈ ہو جائیں تو انفارچونیٹلی زندگی بھی ایک جرنی ہے، اور اگر وہ آپ نے کہیں پر بھی اپنا مورال اور اپنی محنت کو سلو ڈاؤن کر دیا تو اٹ ول بی اے بیریئر. تو میرا بس یہی مشورہ ہے، اپنے پیشنس کو پرسو کریں. ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے اس وقت، اسپیشلی جب سارے پڑھے لکھے لوگ ملک چھوڑ کے جانے کی کر رہے ہیں. ایکچولی ہم سب کو واپس آنا پڑے گا، ہم سب کو ان مدعوں پہ کام کرنا پڑے گا، آپ سب کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ آج کے 10-20 سال کے بعد اف وی وانٹ آر کنٹری ٹو سکسیڈ تو ہم سب کو مل کے یہ بیٹل فائٹ کرنی پڑے گی. اینڈ بہت ریسورسز ہیں اور بہت سکسیزفل پاکستانیز اچھے پوزیشنز پر بیٹھے ہیں. آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. لنکڈ ان کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کریں. آپ اگر کسی سے انسپائرڈ ہیں ان کو ایک میسج کریں، ان سے ایڈوائس لیں، اینڈ آئی ایم شیور پیپل ول بی ولنگ ٹو ہیلپ یو. جی خواتین و حضرات، آپ بیرسٹر عمر عباسی صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. بہت انفارمیٹیو باتیں کیں اور یقیناً آپ لوگوں کو پروگرام پسند آئے گا. پروگرام ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.